هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزبو دراصل یزبو بود. یزبو اصل میں یزبو تھا. حرکت بائے اول را نقل کردہ بما قبل دادن. بائے اول کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا. وبا را در با ادغام کردن اور پھر با کا با میں ادغام کر دیا گیا. یزبو شد تو یزبو ہو گیا. مضاعف کی سیغوں میں جو تعلیلات ہوئی ہیں ان کا بیان چل رہا تھا. اسی میں سے فعل مضارع کا صیغہ تھا یزبو. یہ بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تعلیل کی گئی ہے. اسی تعلیل کو یہاں بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یزبو اصل میں یزبو تھا، یعنی دو باتیں. تو کیا کیا گیا؟ حرکت بائے اول را نقل کردہ بما قبل دادن. بائے اول کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا. اب با کا یہاں ما قبل کیا ہے؟ زال ہے. زال پہلے ساکن تھا. جب ہم نے بائے اول کی حرکت کو یعنی پیش کو نقل کر کے زال کو دے دیا تو یہ ہو گیا یزبو. یزبو با ساکن ہو جائے گا اور زال پر پیش آ جائے گا. وبارہ در با ادغام کردن، پھر با کا با میں ہم نے ادغام کر دیا تو یزبو ہو گیا. یزبو شد تو یزبو ہو گیا. اب تو یہ تھا سیدھا سادہ انہوں نے تعلیل اس کے اندر جو کی گئی ہے وہ بیان کر دیا. اب قاعدہ بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں زیرا کے ہر جا کے ادغام کنن بینگرن کے ما قبل مدغم متحرک است یا ساکن. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ما قبل متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک باشد حرکت حرف اول را بیند بی اندازند. اگر متحرک ہو تو حرکت حرف اول را تو حرف اول کی حرکت کو بی اندازند گرا دیتے ہیں. و ساکین کردہ در دوم ادغام کنن اور اس کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. وہ اگر ساکن باشد اور اگر ساکین ہو حرکت مدغم او را دہن تو مدغم کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں. پس ادغام کنن پھر ادغام کرتے ہیں. چون زبا یزبو وعز یعز وفر یفر وحل یحل واستر واسترد یسترد. یہ مثالیں، ان مثالوں کے اندر اسی قاعدے کے تحت تعلیل کی گئی ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. ہم دو مثالیں لیں گے اور ان دو مثالوں میں دیکھیں گے کہ جو ادغام کیا گیا ہے وہ کس طرح کیا گیا ہے. تو ایک متحرک وائل لیں گے اور ایک ساکن وائل لیں گے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یزبو کو جو صاحب کتاب نے یہاں دیا ہے. تو یہ اصل میں تھا یزبو. یزبو ٹھیک ہے. دو باتیں کس طرح تعلیل کیا گیا ہے. سب سے پہلے قاعدے کو پڑھتے ہیں. تو صاحب کتاب نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ زیرا کی ہر جا کے ادغام کنن، جہاں ہم ادغام کریں گے بینگرن ہم دیکھیں گے کہ ما قبل مدغم متحرک است یا ساکن، کہ اس کا ما قبل متحرک ہے یا ساکن ہے. یہاں دیکھیں ہم با کو با میں ادغام کرنا ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ما قبل یعنی جو حرکت مدغم ہے، حرف مدغم ہے. حرف مدغم کیا ہے؟ با اور با ہے. اس کا ما قبل متحرک ہے یا ساکین. تو اس مثال کے اندر، تمہاری مثال کے اندر اس کا ما قبل کیا ہے؟ ساکین ہے. تو دوسری شق ہوگی اس کے اندر. اگر متحرک باشد
اگر متحرک ہو، تو یہ والی مثال چونکہ ہماری نہیں ہے اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوسری والی لیتے ہیں، دوسری شک جو ہے وہ اگر ساکن باشد، اگر ساکن ہو حرکت مدغم اورا دہن، تو مدغم کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ زال پہلے ساکن ہے، اس لیے مدغم کی حرکت یعنی پیش کو ہم کیا کریں گے، مدغم کے ماقبل میں دے دیں گے، یعنی زال کو دے دیں گے۔ تو اب یہ ہو گیا ہمارا زال، زال پر جو ہے ہم اس میں پیش دے دیں گے زال پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب ساکن ہو گیا ہے کیونکہ اس کی حرکت جو ہم نے زال کو دے دی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بس ادغام کنن پھر ادغام کریں گے۔ تو اب ہم نے ادغام کر دیا، با کا با میں ہم نے ادغام کر دیا، تو ہو گیا یزبو، ہو گیا یزبو۔ یہ ساری کتاب نے تعلیل بیان کی۔ اب دوسری شک کو لیتے ہیں ہم۔ تو دوسری شک یہ تھی کہ اگر متحرک باشد حرکت حرف اول بیندازند، اگر متحرک ہو، تو دوسری مثال لیتے ہیں ہم، فرہ کی مثال لیں گے، فرہ یا فرو، باب ضربہ سے آتا ہے، اصل میں تھا فرارا بر وزن زارابا، فرارا زارابا کے وزن پر تھا۔ اب دیکھیے حرکت مدغم، یہ جو ہے مدغم یعنی دو ہم جنس حرف جس کا ایک دوسرے میں ادغام کرنا ہے، اس کے ماقبل کو ہم نے دیکھا، تو اس کا ماقبل فا ہے، یہ پہلے سے متحرک ہے، ساکن نہیں ہے۔ زبا یا زبو کے اندر جو ہے، زبو کے اندر کیا تھا، پہلا ساکن تھا، اور اس میں جو ہے متحرک ہے، حرکت مدغم کا، حرف مدغم کا ماقبل، تو کیا کریں گے، حرف اول بیندازن، حرکت حرف اول بیندازن، تو حرف اول یعنی حرف مدغم، جو دو مدغم حرف ہیں ان میں سے پہلے والے حرف کی حرکت کو ہم گرا دیں گے۔ تو یہ اس کو ہم نے گرا دیا، یہ را ساکن فر را ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم کیا کرنا ہے، کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ ساکن کردہ اور ساکن کر کے در دو میں ادغام کریں، دوسرے کے اندر ادغام کر دیں گے۔ ہم نے ایسے کیا، اس کو ہم نے دوسرے میں ادغام کر دیا، تو ہو گیا فرہ۔ یہ تعلیل ساری کتاب نے بیان کی ہے، بات یہاں پوری ہو گئی۔ جو نیچے اور مثالیں ہیں، عزہ ہے، سب کو اسی پر آپ قیاس کر لیجیے۔ اب آگے ہے، کہہ رہے ہیں لم یزبو، دراصل لم یزبو بود، لم یزبو اصل میں لم یزبو تھا، بائے اول ساکن شد، پہلے با کو ہم نے ساکن کر دیا، از جہت ادغام کی وجہ سے، وثانی ساکن شد، اور دوسرا ساکن تھا، یعنی لم یزبو تھا لم جازمہ کی وجہ سے، تو لم یزبو اصل میں لم یزبو تھا، بائے اول ساکن شد، پہلے با کو ہم نے اسی قاعدے کے تحت ہم نے کیا کر دیا، ساکن کر دیا، کیونکہ اس کی حرکت کو ہم ماقبل کو دے دیں گے، زال کو، از جہت ادغام کی وجہ سے، وثانی ساکن شد، اور دوسرا ساکن ہو گیا بی لم جازمہ کی وجہ سے، پس دو ساکن بہم آمدن، لہذا دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ودر سخن عرب دو ساکن بہم نیائن، اور عربی زبان کے اندر دو ساکن اکٹھے نہیں آتے ہیں مگر در وقف، مگر حالت وقف کے اندر، یعنی اجتماع ساکنین محال ہے، مگر جہاں وقف ہو وہاں جو ہے ممکن ہو سکتا ہے۔ حرف آخر حرکت دادن، اسی لیے ہم نے حرکت آخر کو حرکت دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں تھا لم یزبو لم یزبب تھا، اب اس پر جو پیش آیا نا، لم یزبو جیسے پیش آیا ہے، اس والے قاعدے کے تحت تو ہم نے لم یزبب کو لم یعنی یزبب بنا دیا ہم نے اس کو نا۔ اب با پر کیا حرکت ہوگی، حرکت حرف آخر جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر در وقف حرف آخر حرکت دادن، ہم نے حرف آخر کو حرکت دیا، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تھا لم یزبو، یہ اصل میں تھا لم یزبو، ٹھیک ہے۔ اب جو اوپر قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کی روح سے، جیسے ہم نے یزبو کے اندر تعلیل کی ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی تعلیل کریں گے، تو اب کیا ہو جائے گا، یہ
زال پر جو ہے پیش آ جائے گا، اس لیے کہ جو ہے باقی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے۔ اب یہ بھی ساکن ہو گیا اور یہ بھی ساکن ہو گیا، دونوں باب ساکن ہو گئے، اور ابھی زبان کے اندر جو ہے اجتماع ساکن محال ہے مگر حالت وقف کے اندر۔ تو حالت وقف کے اندر تو لم یزب پڑھ سکتے ہیں، ممکن ہے، مگر جو ہے یہاں حرکت ہم کیا دیں گے جب ملا کے پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حرکت دینے کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بعض فتحہ، بعض اس کو فتح دیتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے جب ہم نے اس کو یہ بنا دیا، اس کو ہم نے تشدید دے دیا، تشدید تک تو ٹھیک ہے، لم یزب۔ اب با پر کیا ہوگا؟ تو بعض لوگ اس کو فتح دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فتح جو نا اخف الحرکات ہے، تمام حرکتوں میں سب سے جو ہے آسان اور ہلکا جو حرکت ہے وہ ہے ہمارا فتحہ۔ اچھا، وبعض کسرہ، وبعض کسرہ رہتے ہیں، لأن الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس لیے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ وبعض از جہت موافقت ما قبل، وبعض ضمہ از جہت موافقت ما قبل، اور بعض لوگ ضمہ دیتے ہیں ما قبل والے حرکت کی موافقت میں، ٹھیک ہے؟ تو 3 مذہب ہو گئے، اور تینوں کے موافق جو ہے بعض لوگ جو ہے اس کو جو ہے فتح دیتے ہیں، اور اس لیے کہ فتح خف الحرکات ہے، بعض لوگ جو ہے اسے کسرہ دیتے ہیں، لم یزب بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اذا حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اسے اس کے ماقبل والی جو حرکت ہے یعنی پیش ضمہ، اس کی موافقت میں اسے پیش دیتے ہیں، تو لم یزب، لم یزب، لم یزب تینوں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وبعض بر اصل خود داشتان، اور بعض لوگ جو ہے اس کو اپنی اصل پر جو ہے باقی رکھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے ساکن ہی پڑھیں گے، یعنی وہاں رک جائیں گے، وقف کر دیں گے اس پر۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم امر و نہیں بنی قیاس است، اور امر اور نہیں کے حکم کو اسی پر قیاس کر لے، یعنی تعلیل کے اندر ہم نے جو تعلیل بیان کی ہے، مثال کے طور پر فعل مضارع معروف کسی کا تعلیل بیان کی ہے، یہی تعلیل آپ کریں گے اس کے اندر لیازبہ کے اندر، امر کا جو صیغہ ہے، یا نہیں کہ لا یزبو کے اندر، تو تعلیل میں اسی پر امر و نہیں کو قیاس کر لیں۔ یہاں یہ بات پوری ہو گئی۔ آگے در باب تفعیل و تفاعل ادغام نشوات، کہہ رہے باب تفعیل اور تفاعل میں ادغام نہیں ہوتا ہے، زیرا کہ ادغام در اصل باب است، اس لیے کہ ان باب کے اصل صیغوں میں پہلے سے یہ جو ہے ادغام ہے۔ مثال کے طور پر تذبب ہے باب تفعیل سے، تو اس میں چونکہ پہلے سے ہی ادغام ہے حروف کے اندر، حروف مدغم کے اندر، اس لیے یہاں دوبارہ ہم ادغام نہیں کریں گے۔ یہاں یہ مضاف کی جو صیغوں کے اندر تعلیلات تھی ان کو بیان کر دیا، اور جو اقسام ہے نا حروف اصلی، حروف کے اقسام کے اعتبار سے جتنے بھی افعال متصرفہ ہیں یا اسماء متمکنہ ہیں، جیسے صحیح کے اندر محموز، معتل، مضاف، خاص طور پر یہ تینوں، تو ان کی صیغوں کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہیں اور جن قواعد کے تحت ہوئی ہیں تقریباً ان کا بیان یہاں پورا ہو چکا ہے، مگر کچھ اور قواعد رہ گئے ہیں جس کو صاحب کتاب آگے بیان کریں گے۔